ایک جو میٹنگ خاصا ہے ولنگ ویز کا اور صداقت لینے کا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میٹنگز ہیں ٹچ اینڈ گو وزٹس یا ٹچ اینڈ گو میٹنگز۔ ٹچ اینڈ گو جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے میٹنگ کرنی ہے، جن بھی پارٹیز نے ملنا ہے، ٹچ کرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ یہ 3 سے 5 منٹ کی میٹنگز ہیں، یہ کوئی بہت لمبی میٹنگز نہیں ہیں۔ ان میٹنگز کا عمومی طور پہ شرکا کون ہوتے ہیں؟ ان میٹنگز میں جو ہمارا پیشنٹ حال ہی میں ایڈمٹ ہوا ہے کرائسس انٹرونشن کے ذریعے، یعنی کہ اپنی مرضی کے بغیر وہ ایڈمٹ ہوا ہے اور اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ یا تو وہ نشہ کرتا ہوا آیا ہے اور اس کو نشے کی طلب محسوس ہو رہی ہے، اب وہ جب یہاں پہ انڈور ہو گیا ہے، ہمارے پاس وہ علاج میں ہاسپٹل میں ہے، ریہیب میں ہے، علاج گاہ میں ہے، تو وہ انڈور میں ایک تو وہ پیشنٹ ہے۔ اب آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس کو نشے کے مسائل بھی ہیں، نشہ اس کو نہیں مل رہا، وڈرال سمٹمز ہیں، علامات پسپائی ہیں، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہ ہو، یعنی کہ اس کو موڈ ڈس آرڈر ہو یا اس کو تھاٹ ڈس آرڈر ہو۔ تو یہ ایسے میں ہم اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بہت ہی اچھی میٹنگ کرے گا، مگر میٹنگ کرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جو اس کو لے کر کے آتے ہیں، بہت کم مریض ہوتے ہیں جو خود چل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نشہ کر رہا ہوں، نشے سے میری زندگی جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو گئی ہے، ان مینیجبل ہو گئی ہے، اب آپ مجھے ایڈمٹ کریں۔ اور ایسے بھی پیشنٹ جو خود چل کے آتے ہیں، وہ بھی کچھ ہی دن کے بعد جب ان کو نشے کی تھوڑ ہوتی ہے، نشے کی تروٹ ہوتی ہے، نشہ ان کو نہیں ملتا اور علامات پسپائی ہوتے ہیں، ان کو ایکیوٹ وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں، تو ان کا دل یہ کرنے لگتا ہے کہ اب میں جو انڈور ٹریٹمنٹ جس کو میں نے آغاز خود کیا تھا، اب اس کو میں ختم کروں اور واپس یہاں سے نکلوں اور میں چلا جاؤں۔ تو اکثر جو سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے، وی آئی پی ہوتا ہے، جس کے اوپر اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے، جو مریض ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے، اس کو میٹنگ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہے، اس میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کو یا تو دھمکیاں دے کہ میں خود کو یہ کر لوں گا، میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں گا، اگر آپ مجھے یہاں سے لے کے نہ گئے تو میں جا کے ٹکا کے وہی نشہ دوبارہ سے کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی فیملی کو تھریٹ کرے، تو اگر وہ فیملی کو تھریٹ کرے تو اس کو کیٹو تھریٹ کہتے ہیں، اگر وہ خود کو کہے کہ میں نقصان پہنچاؤں گا تو ویٹو تھریٹ کہتے ہیں۔ تو کیٹو تھریٹس میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا، آپ میری مرضی کے خلاف لے آئے، کچھ بھی ایسی بات وہ کہہ سکتا ہے، مگر اصل میں یہ وہ خود نہیں بول رہا، میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا، وہ خود نہیں بول رہا ہوتا، بلکہ اس کے اندر اس کی بیماری جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے علاج کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ میٹنگ سے پہلے ایجنڈا اس کے ساتھ سیٹ کیا جائے کہ آج آپ کی جو ملاقات ہم کرا رہے ہیں وہ کیوں کرا رہے ہیں، تاکہ فیملی جو ہے آپ اس سے مل سکیں، مگر اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کوئی بہت ہی عمدہ میٹنگ کرے گا اور بڑے اس کے منہ سے جو ہے دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی اور بڑی وہ گلفشانیاں کرے گا، وہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ تو اس کو بھی تیار کرنا ماڈریٹر کا کام ہے، کاؤنسلر کا کام ہے کہ پہلے سے میٹنگ کے لیے تیار کرے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ فیملی کے ساتھ میٹنگ کرنا ہے، کیونکہ فیملی کا وہ لوڈ ون ہوتا ہے، وہ پیارا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے بہت بربادی، بہت ہی خرابیاں پیدا کی ہوتی ہیں، مگر فیملی جو ہے، جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو لوڈ ون ہے اس کو نشے کی بیماری ہے، اس کو دماغی بیماری ہے، مگر فیملی جو ہے ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس بندے کی جو وہ پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہیں ان سے ہی اس کو فیملی کو پیار ہو گیا۔ اس کو بولتے ہیں کہ وہ بچہ، وہ بندہ تو روگی ہے اور یہ ہم روگی ہیں، یعنی ان کو بھی روگ لگ گیا ہے۔ جیسے کسی کو محبت کا روگ لگ جاتا ہے تو جو پوری فیملی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو صرف عاشق اور معشوق ہی نہیں ڈسٹرب ہوتے بلکہ پوری فیملی جو ہے وہ روگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح فیملی کو سمجھانا
ٹچ اینڈ گو میٹنگ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے. آپ نے ڈرٹی کویسچنز نہیں کرنے, آپ نے ایسے پراگندہ سوالات نہیں کرنے کہ کیا تم ٹھیک ہو, کیا تمہیں کھانا ٹھیک مل رہا ہے, کیا تم جو ہے اب اچھا محسوس کر رہے ہو, تم کیسا محسوس کر رہے ہو, تمہارا خیال رکھا جا رہا ہے, تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ جواب دے گا کہ ماشاءاللہ مجھے آپ نے 7 اسٹار ہوٹل میں جو ہے داخل کرا دیا ہے اور اب میری زندگی بہت اچھی ہوگی. نہیں, اس کو تو نشے کی کمی محسوس ہو رہی ہے, اس کو تو ذہنی مسائل کا سامنا ہے. تو یہ ڈرٹی کویسچنز نہ کرنا پہلے سے بتانا ضروری ہے. تو پھر مقصد کیا ہے, سوال کیا کریں, بات کیا کریں, اس کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس نے فیملی کی رٹ جو ہے وہ ختم کر دی ہے. اب مرضی جو ہے وہ چلتی ہے مریض کی اور فیملی کی مرضی نہیں چلتی, اور فیملی اس کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے اور اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ جو نشے کی بیماری کا مرض ہے وہ اصل میں مرضی کا مرض ہے, مرضی کو مرض لاحق ہو گیا ہے. تو آپ نے اگر اس کی باتیں ماننی شروع کر دیں, یعنی مریض کی باتیں ماننی شروع کر دیں, کیونکہ آپ کے دل کے تاروں کو چھو بھی سکتا ہے اور ان کو پل بھی کر سکتا ہے اسٹرنگس کو. تو محبت کی وجہ سے اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, یہ کیا ہے, تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہم لائے ہیں اس مقصد کی وجہ سے کہ آپ بیمار تھے اور اس وقت آپ کی زندگی مس مینجڈ, ڈس فنکشنل ہو رہی تھی, آپ یہاں پہ رہیں, اور ہم اور آپ دونوں نے ڈاکٹر یا کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ جو بھی وہ میٹنگ کنوین کرا رہا ہے, جو بھی ماڈریٹر ہے اس میٹنگ کا, اس کے بات ماننی ہے. تو اس طرح سے ٹچ اینڈ گو میٹنگ 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہے. اگر میٹنگ خراب ہونے لگے تو آپ کو پہلے سے کاؤنسلر نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہی کاؤنسلر کہے کہ آج کی میٹنگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں, تو آپ نے میٹنگ فیملی نے ختم کر دینی ہے. اس پہ بچے کو چومنا نہیں ہے, گلے نہیں لگانا. میٹنگ کھڑے کھڑے ہوگی, میٹنگ بیٹھ کے نہیں ہوگی. یہ شروع کی 12 میٹنگز ہوتی ہیں جو پہلے 2 ہفتوں میں ہوتی ہیں. ایک ٹون علاج کی سیٹ کرتی ہیں, اس کا ایک پیٹرن سیٹ کرتی ہیں. اگر یہ میٹنگز ٹھیک ہو جائیں اور یہ پتہ چل جائے مریض کو کہ میری بحالی کے لیے میری فیملی اور میرے کاؤنسلر, میرے ڈاکٹر, میرے سائیکالوجسٹ اکٹھے کھڑے ہیں, تو پھر وہ بات ماننے لگ جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ باوجود اس کے کہ اس کا دماغ اور اس کی نشے کی بیماری اس کے اوپر حاوی ہوئی ہوتی ہے, مگر وہ صحیح طرف راغب ہو جاتا ہے, گامزن ہو جاتا ہے. تو یہ ٹچ اینڈ گو میٹنگز جو ہیں یہ عمومی طور پہ علاج گاہ کے اندر ہوتی ہیں, کھڑے کھڑے ہوتی ہیں. پیشنٹ بیٹھا بھی رہے تو جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور فیملی بھی کھڑی رہتی ہے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے کو جا کر کے دیکھ لیں. ہاں, البتہ اگر اس کو الٹیاں ہو رہی ہیں, اس کی حالت بہت ہی خراب ہے, تو پھر آپ پہلے فیملی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ شروع کے دن ہے, اس میں یہ مسائل ہیں, یہ وہ غنودگی کی سی کیفیت میں ہے کیونکہ اس کو نشہ نہیں مل رہا, ادویات مل رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ پہلے سے فیملی کے گوش گزار کرتے ہیں, ان کو پریپیئر کرتے ہیں. تو ایجنڈا پہلے سے سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. پھر جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ ڈسپرس ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی کاؤنسلر جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے مریض کے, اور ایک کاؤنسلر جو ہے فیملی کو لے کر کے واپس آتا ہے اور پھر ان کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ آج کی میٹنگ ایسی ہوئی اور اس کے تناظر میں ہم نے اگلی میٹنگز کیسے کرنی.